من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ مالک الالام، خالق کل کائنات کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، اور یہ بڑی معروف آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسان کو یا خلیفے کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پہ فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا، کہ آپ کسی ایسی مخلوق کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں من یفسد فیہا، جو جہاں فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق کر لیا، اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو تخلیق کر لیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن فسجد الملائکہ، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے دو کام کیے، ایک تو انکار کیا، نمبر 2 تکبر کیا۔ انکار کرنا کفر ہے،
اور تکبر اور غرور کرنا یہ حرام ہے، لیکن شیطان نے یہ دونوں کام کر رہی ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ شیطان نے جب انکار کر دیا اور تکبر کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے لعین قرار دے دیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی وجہ سے سجدہ آدم کو ہونا تھا نا، اور آدم انسان ہے، وہ مخلوق جس کو ہم نوری کہتے ہیں، جس کو ہم نوری کہتے ہیں۔ آپ کبھی اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق سے سجدہ کروایا کس کو؟ خاکی کو، انسان کو۔ انسان کی تخلیق مٹی ہے، پانی ہے، گارا ہے، کبھی چکنی مٹی کا ذکر، گوندی ہوئی مٹی کا ذکر، کھڑکنے اور بجنے والی مٹی کا ذکر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں یہ چیزیں استعمال کی۔ اور آج بھی دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھیں نور سے کیا بنا؟ کوئی چیز، ساری کی ساری ہماری خوراک، ٹوٹلی کلی طور پر ہماری خوراک کے سارے ذرائع مٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری تخلیق بھی مٹی اور پانی ہے، اور ہماری خوراک جتنی بھی ہے، جتنے پھل، اناج، غلہ، جو کچھ بھی آتا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مٹی اور اس کے ساتھ۔ پھر دوبارہ ہم نے مر کر جانا کہاں ہے؟ مٹی میں جانا ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کس چیز سے کرنا ہے؟ مٹی سے کرنا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ صاف کرنے کو چیز نہ ملے، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پہ ہاتھ گھمائے اور اس کو دھو لیا، مٹی کے اندر یہ چیز تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیر کے اندر، جس خمیر سے ہمیں بنایا گیا، جو ہماری اصل نیچر ہے، جو ہماری تخلیقی مادے ہیں، ان تخلیقی مادوں میں ایک چیز اللہ نے ڈال دی جس کو ہم کہیں گے بھول جانا، نسیان، غلطی کرنا، خطا کرنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے تخلیقی چیز کے اندر ڈال دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جب اماں حوا اور آدم کو تخلیق کیا، ہم نے کہا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم اور حوا، تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، یہ تمہارا مسکن ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہتا ہے گھومو پھرو، کھاؤ پیو، تمہارے لیے ساری جنت۔ لیکن ایک شرط لگائی، صرف ایک شرط۔ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، صرف ایک سجدے کا۔ اور آپ لگا لیں فجر کے 4 سجدے، ظہر میں 8 سجدے، صرف فرضوں میں کی بات ہو رہی ہے، عصر میں 8 سجدے، اور مغرب میں 6، اور عشاء میں پھر 8۔ یہ فرضوں کے سجدے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اچھا پھر آپ کہیں گے جی ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا جی کریں گے، پڑھیں گے، انکار تو ہم نہیں کر رہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ ابا گھر میں ہو، وہ کہے بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا کہے اچھا جی ابھی لاتا ہوں۔ وہ گیم کھیل رہا ہے، کوئی کام کر رہا وہ کرتا رہے،
تھوڑی دیر کے بعد ابا پھر کہے بیٹا پانی مانگا تھا. اچھا ابا جی ابھی لاتا ہوں. 5 منٹ گزر گئے پانی نہیں آیا. ابا پھر کہے بیٹا پانی. وہ کہے ابا لاتا ہوں لاؤں گا. انکار اس نے بھی نہیں کیا اور دیا بھی نہیں. دیا بھی نہیں انکار بھی نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھیں گے بچہ لائق ہے نالائق ہے؟ آپ اس کو اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ تو یہ انکار ہی ہے. انکار زبان سے نہیں عملی طور پہ انکار ہے. تو اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو, ہم کہتے پڑھیں گے جی. یہ پڑھتا کیوں نہیں؟ پڑھیں گے جب اللہ توفیق دے گا, جب اللہ چاہے گا. میرے بھائی اللہ کو کیا ضرورت پڑی وہ ہمیں توفیقیں دیتا پھرے؟ اللہ کو ضرورت ہماری نماز کی نہیں, ہمیں ضرورت ہے اللہ کی. اب دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ آدم جاؤ جنت ساری تمہاری ہے, کھاؤ پیو موج مارو, لیکن ایک چیز ہے ولا تقربا هذه الشجرہ, بس ایک درخت ہے وہ جو بھی ہے تم نے یہاں نہیں جانا, باقی سارے درخت تمہارے لیے ہیں. صرف ایک چیز سے منع کیا تھا. اور ہمیں آپ اندازہ کریں کتنے جانور حرام ہیں. آپ اندازہ کریں کتنے جانور حرام ہیں, کتنے پرندے حرام ہیں, کتنے نشے حرام ہیں, کتنی چیزیں حرام ہیں. یہ ساری ممانعت ہے. تم نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. وہ ساری چیزیں اپنے سامنے ذرا لے کے آؤ. کتا ہے, بلا ہے, شیر ہے, چیتا ہے, اور چیزیں ہیں بے شمار, سور ہے, خنزیر ہے, ہاتھی ہے, یہ سارے حرام ہیں. پھر ادھر کوا ہے, چیل ہے, گدھ ہے, سارے وہ بہت سارے حرام پرندے آ جائیں گے. لیکن آدم کے لیے صرف ایک چیز حرام تھی کہ تم نے درخت کے پاس نہیں جانا. لیکن شیطان نے جب انکار کیا سجدے کا, اللہ نے پوچھا بھی تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, میں سجدہ کیوں کروں اس کو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اب یہاں سے یہ بغاوت شروع ہو گئی. شیطان نے ہیلے بہانے کیے, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں بہتر ہوں, اکڑ گیا. انسان بھی اپنے مال و دولت کی وجہ سے فخر میں چلا جاتا ہے, اپنی قوم قبیلے کی وجہ سے فخر میں چلا جاتا ہے, اپنے حسن و جمال کی وجہ سے فخر میں چلا جاتا ہے, اپنی طاقت و عہدے کی بنا پہ فخر میں چلا جاتا ہے. جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے تو یوں سمجھے کہ انسان گمراہ ہو گیا. انسان گمراہ ہو گیا. وہ اللہ کے سامنے جھکنا پسند ہی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میرا کیا کام. آج آپ دیکھیں اپنے گلی محلے میں جان پہچان والوں میں کتنے کے نمازی ہوں گے, کتنے کے روزے دار ہوں گے, کتنے کے مساجد کی طرف آنے والے لوگ ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے کہا کہ فَأَنظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے, میں اس کو گمراہ کروں گا, اپنا ساتھی بناؤں گا. لَأَغْوِيَنَّهُمْ. آپ دیکھیں شیطان نے کتنا بڑا حملہ کر کے کتنی بڑی انسانیت کو کفر کی زندگی میں لے گیا. کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے. سب سے پہلے جس کو سجدے سے انکار کیا تھا اسی کو گمراہ کرنے کے لیے, بہکانے کے لیے, وسوسہ ڈالنے کے لیے, غلطی کروانے کے لیے اور منع کیے ہوئے درخت کے پاس جانے کے لیے اس نے کتنے حربے استعمال کیے. اور جب وہاں پہنچا تو اس نے یہی بات کہی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وَقَاسَمَاهُمَا, اما ہوا آدم کے لیے قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا, تمہارے رب نے نہیں منع کیا تمہیں مگر اس وجہ سے کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہ بن جاؤ, اس وجہ سے منع کیا ہے. فرمایا قرآن کریم کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان نے اس منع کی ہوئی چیز سے ان کو پھسلا دیا. اللہ نے یہ دکھا دیا کہ انسان دیکھ تیرے جد امجد
تمہارے پہلے انسان کو شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا، شیطان نے جنت سے نکلوا دیا، گھر سے بے گھر کر دیا اور اس کو رہنے جنت میں نہیں دیا۔ وہ تو جا چکا تھا جنت میں، جنت میں داخل ہونے کے بعد، جنت میں رہنے کے بعد اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ ہم تو جنت میں گئے ہی نہیں، ہم نے تو جانا ہے۔ اس نے پہلے ہی جال پھینک دیے، ہمیں بے دین بنائے گا، قرآن سے دور کرے گا، سنت رسول سے دور کرے گا، وہ ہمارے راستے میں کانٹے بکھیرے گا، کہیں یہ انسان نیک نہ بن جائے، کہیں یہ انسان اللہ کا مقرب نہ بن جائے۔ اس نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور جب انسان سے یہ گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرے انسان؟ اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنایا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صرف ایک حدیث انسان اپنے پلے باندھ لے۔ آپ نے فرمایا کہ کلو بنی آدمہ، کلو بنی آدمہ، کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوری کی پوری نسل آدم، آدم کی نسل، پوری انسانیت، اس میں نیک، ولی، صحابی، تابی، نمازی، غیر نمازی، عالم، جاہل، سارے کے سارے شامل ہیں۔ کلو بنی آدم، سارے کے سارے بنی آدم خطائین، غلطیاں کرنے والے ہیں۔ غلطی ہوگی، غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ انسان سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی۔ ہمارا ازلی دشمن وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہمیں یہ آس دلائے گا، یا تیری عمر بہت بڑی ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری شادی ہونی ہے، تیرا رشتہ آنا ہے، ابھی سے تو نے داڑھی رکھ لی تو کل تو سارے کہیں گے تو داڑھی والا ہے، اس کو ہم رشتہ نہیں دیتے۔ ابھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، جب کوئی وقت آئے گا تو پھر دیکھ لینا، کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کے آسیں دلا دلا کے، اس طرح کی چیزیں ذہن میں ڈال ڈال کے نماز سے بھی روکتا ہے، دین سے بھی روکتا ہے، یا ایسے تعویلیں کر کے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازیوں پہ آوازیں کستے ہوں گے، ہم جانتے ہیں حاجیوں کو، ہمیں پتہ ہے جتنا کا حاجی نیک ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے داڑھی والے کیا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنے والے کے دل میں کیا چور بیٹھا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں دین سے، یہ شیطانیت ہوتی ہے، شیطان ان کو اس طریقے سے گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی لائن پہ چل نکلتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکا دیا، آدم علیہ السلام تو پریشان ہوئے، جنت سے نکل گیا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس اصول اور قاعدے آئیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، میری طرف سے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، ڈائریکشن آئے گی، اصول اور قاعدے آئیں گے، جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے کیا آنا تھا؟ سلیبس آنا تھا، نصاب آنا تھا، نصاب، سلیبس وہ آنا تھا، وہ قرآن کریم ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو اصول کی کتاب، رہنمائی کی کتاب، ہدایت کی کتاب، ہم نے اس کو بنا دیا ہے مردے بخشوانے کی کتاب، ہم نے اس کو بنا دیا ہے خیر و برکت کے لیے۔ دکانوں پہ لکھو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، اور دبا کے بے ایمانی کرو، واللہ خیر الرازقین، اللہ شافی، اللہ کافی، بس یہ ہم نے قرآن کو یہ بنا لیا۔ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بچہ میتھ کا پیپر نہ دے، وہ پیپر کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لے، میتھ کی کتاب کو پھاڑے، اس کا پیپر بنائے، بنا کے سارا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لے اور کہے کہ جی پیپر میرا حل ہو جائے گا۔ کیسے حل ہوگا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں،
ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے گا، اور دوائی کس لیے ہوتی ہے؟ پینے کے لیے۔ آپ ساری دوائی اکٹھی کریں، گلے میں باندھ لیں کہ شفا ہو جائے۔ ہر بندہ کہے گا پاگل ہے، دوائی کھانے کے لیے پینے کے لیے ہوتی ہے یار، یہ تم نے گلے میں کیوں باندھی ہے؟ ہم نے قرآن ادھر بازو پہ باندھ لیا، اس بازو پہ باندھ لیا، ناپ پہ باندھ لیا، گلے پہ لٹکا لیا، پرس میں ڈال لو۔ وہ تعویذ والا کہے گا یہ تعویذ ایسا ہے کہ تیرے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اس نے تو بیچنا ہے، فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے بیچنے والے کو، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو سارا دن خود دھوپ میں بیٹھ کے جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، وہ ہمارے پرس میں پیسہ رکھواتا ہے، تعویذ کے ذریعے سے اپنے پرس میں کیوں نہیں ڈال لیتا؟ وہ بھائی جو 30 پاروں کا حافظ ہے، اس کے پاس تو کروڑوں اربوں ہونے چاہیے تھے، وہ 30 پارے لیے گھوم رہا ہے ذہن میں، دل دماغ میں، وہ بیچارے کے پاس نہیں آتے، وہ محنت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کمائی کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم یہ سارے کا سارا پڑھا، یہ ہمیں نہیں آتا۔ قرآن تھا پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، پڑھ کر اس میں سے عمل تلاش کرنا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پریکٹیکل کے طور پہ ہم نے تھیوری پڑھ لی ساری، پریکٹیکل کے اندر ہم زیرو ہیں، ہم نے پریکٹیکل نہیں کیا۔ قرآن پڑھ کے اس پہ مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ یوں سمجھیں آسان الفاظ میں، آپ کو کسی رشتہ دار نے خط لکھا، آپ اس خط کو اٹھائیں، چومیں، چاٹیں، خوشبو لگائیں، اوپر ٹانگ دیں اس کو، پھر دوسرا خط آ جائے، اس کو بھی چومیں، چاٹیں، خوشبو لگائیں، اوپر ٹانگ دیں۔ جب وہ آئے کہہ گئے میں نے خط بھیجے تھے، بولو ٹانگے ہوئے اوپر، خوشبو لگائی، بڑے ادب کے ساتھ ہم نے اوپر رکھے۔ وہ کہے پاگل ہو گئے ہو؟ ارے بھائی میں نے خط لکھا تھا، کچھ مجھے جواب دو اس کا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ قرآن کریم اللہ کا خط ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا خط ہے، اس کو پڑھ کے عمل کرو۔ اللہ کہتا ہے حرام سے بچو، حلال کی طرف آؤ۔ اس خط میں اللہ نے لکھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ اس خط کے اندر اللہ نے لکھا ہے کہ برائیوں سے رک جاؤ، نیکیوں کی طرف آؤ۔ اس خط میں لکھا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس خط میں لکھا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، اس خط میں لکھا ہے کہ میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہم نے اس خط کو چھوڑ دیا، ہم کہتے نہیں ہم نے پڑھنا ہی نہیں اس کو۔ جب نہیں پڑھیں گے تو خواری ہوگی، مرنے کے بعد پوری قبر پہ قرآن لکھ دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح مردے کو آپ دوائیاں کھلاتے رہیں، مر جائے تو انجیکشن لگا دو نیورو بیان کے، اور 2-4 انجیکشن طاقت کے، پھر بھینس کے ٹیکے بھی لگاؤ گے، اس کو فرق نہیں پڑے گا، وہ مر چکا ہے۔ مرنے کے بعد پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ وہ تو مر چکا ہے۔ قرآن کی لکھی ہوئی چادریں ڈال دو، اوپر سلیپیں لکھ کے ڈال دو، حافظ صاحب پھوکے مارتا رہے، کچھ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ حافظ صاحب کو کھانا مل جائے گا بس۔ 2-4 دن کے بعد بچے بھی کہیں گے ابا بالکل کچھ کر کے نہیں گیا ہمارے لیے، ہمیں کیا دے کے گیا، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ایک مکان ہے، 4 بھائی ہیں، ہم تو لڑ کے مر جائیں گے ابے کے لیے۔ قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے وہ کلمے جس سے آدم دوبارہ اپنے رب سے مل سکتا تھا، جو طریقہ اللہ نے دیا، وہ کلمات جو اللہ نے عطا کی ہے کہ آدم تجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ظلم ہو گیا، اللہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جو حق تھا تیرا وہ میں تجھے دے نہیں سکا۔ کہتے ہیں بڑا ظالم ہے، کسی کا حق مار گیا۔ اللہ تیرا حق تھا کہ تیری فرما برداری کرتا لیکن ہو نہیں سکی۔ اللہ میں یہ نہیں کہا شیطان نے گمراہ کر دیا، اس نے بکا دیا، اس نے بکا دیا، کوئی ذکر نہیں۔ فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو اللہ ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ میرے بھائیوں یہ دعا قرآن کریم نے بیان کی، اور پھر کلو بنی آدم خطاؤ
خیر الخطائین التوابون. گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، صحابی رسول ہے، غلطی ہو گئی، غلطی بھی کیا ہے؟ بدکاری کر بیٹھا. معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہو گیا. اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا مجھ پہ سزا لگائے. اللہ کے رسول اس کو واپس بھیج دیتے، جا چلا جا. وہ چلا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے گی، مجھے زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. اسے پتہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے کہا جا چلا جا، کل آنا. وہ چلا گیا. کوئی نگران نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں، کوئی جاسوسی کرنے والا نہیں، کوئی قید خانے میں نہیں ڈالا، کسی جیل میں نہیں ڈالا. وہ اپنے گھر میں چلا گیا، جو کہ گھر بھی اس کا دور تھا، اپنے گھر چلا گیا. اگلے دن پھر آ گیا. اگر وہ بھاگ جاتا تو بھاگ سکتا تھا، علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا، جا سکتا تھا، لیکن وہ ایمان جو اس کے اندر تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے بھائی، گناہ ہے کیا؟ گناہ کیا ہے؟ قانون شکنی کا نام گناہ ہے، جس کو ہم جرم کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں. قانون کو توڑنا یہ نافرمانی، اللہ کا قانون توڑا یہ گناہ ہے. اللہ نے جس چیز سے روکا وہ کرنا یہ گناہ ہے. گناہ کوئی سینگ دار جانور نہیں جو ہمیں نظر آئے گا. گناہ کا مقصد یہ ہے جو چیزیں اللہ رب کریم نے حرام کی ہیں اور اس سے ہم پھلانگیں گے تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے نافرمانی کی. نافرمانی ہی گناہ ہے. وہ اگلے دن پھر واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، جرم ہو گیا. آپ نے فرمایا یار تو چلا جا. منہ موڑا ادھر کو ادھر کو. وہ واپس گھوم گھوم کے آ رہا تھا. آپ نے فرمایا جا چلا جا، کل آنا. آپ نے باقاعدہ بندہ بھیجا اس کے خاندان کی طرف کہ جاؤ کے خاندان والوں سے پوچھو یہ دماغی طور پہ کہیں افسر تو نہیں ہے، کوئی دماغ میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی. وہ گیا بیچارہ، معلومات لے کے آیا. سب نے کہا نہیں بندہ ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، نیک اور صالح ہے، کردار کا بڑا پاک اور صاف ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہوگا، اس نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. آپ نے بات سنی. وہ پھر تیسرے دن آ گیا. تیسرے دن پھر آ گیا. گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ بے قرار ہے، بے سکون ہے، بے چین ہے. یہ مومن ہے کہ جس کے اندر ایمان زندہ ہوگا وہ پریشان ہوگا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ اس کو کیا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہزاروں گناہ بھی کر لے گا، اس کو شیطان کہے گا کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کر لے، گناہ میں کیا رکھا ہے، یہ چھوٹا موٹا کام ہے، یہ چھوٹا کام ہے، قرآن کی 2 پارے پڑھ لینا صحیح ہو جائے گا، صدقہ دے دینا ٹھیک ہو جائے گا، چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، جھوٹ بول لے، غیبت کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، توبہ کر لینا، اللہ کے سامنے سجدہ کر لینا تو کر لے. بندہ کر لیتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے کروایا اس نے، تو ہم سے کیوں نہیں کروائے گا؟ ہم تو نسل اسی کی ہے نا، ہمارا خمیر ہے، ہمارے خمیر میں یہ ڈال دیا گیا کہ ہم گناہ کریں گے. لیکن اس گناہ کے بعد جو پریشانی ہے یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ صحابی نے پوچھا کہ مال اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، گناہ اس کو کہتے ہیں جو تیرے سینے میں ہلچل مچا دے، تو پریشان ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ صحابی آیا، اللہ کے رسول نے پھر معلومات لی، سب نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے، جو ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، لے جاؤ اس کو زمین میں گاڑو. گڑھا کھودا، زمین میں گاڑا، پتھر مار مار کے
ختم کر دیا. اللہ کے نبی نے اس کے جنازہ پڑھایا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا کہ یا عمر تم جانتے نہیں ہو لقد تاب توبۃ. فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کسی ڈاکو چور پر بھی لگا دی جائے جو لوگوں کے مال کو چھینتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب کریم معاف کر دے. اس کی توبہ ایسی ہے کہ یہ بندہ ایسی توبہ کر کے آیا ہے. تمہیں پتہ نہیں، اپنے آپ کو خود لاگے پیش کیا، خود آیا اپنے پاس. 3 دن تک میں نے مہلت دی لیکن یہ بندہ نہیں ہٹا، بھاگا نہیں، دوڑا نہیں، چھپا نہیں. یہ پریشان رہا کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے. اسی طرح غامدیہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کا. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگی اللہ کے رسول غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا غلطی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے معاذ بن مالک کی طرح کہہ دو کہ جاؤ چلی جاؤ، شک کرو. نہیں، بلکہ مجھے تو بچے کی امید بھی ہو گئی. آپ نے فرمایا پھر تو سزا ہو نہیں سکتی جب تک کہ بچے کو جنم نہ دے لے. اب اندازہ کریں 9 مہینے وہ عورت آزاد رہی، نہ مرتد ہوئی، نہ وہ غائب ہوئی، نہ وہ علاقہ چھوڑ کے گئی، نہ وہ بھاگی. ان ساری چیزوں نے، کس چیز نے اس کو روکا؟ بھاگنے سے روکا، چھپنے سے روکا، مرتد ہونے سے روکا، ہر چیز سے روکا. میرے بھائی، ہم پڑھے لکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے. ہم نے شریعت کو نہیں پہچانا. وہ ان پڑھ لوگ بھی تھے، وہ دیہات میں رہنے والے بدو بھی تھے، لیکن وہ شریعت کو بھی جانتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے. ورنہ آزادی، یہاں تو جرم کرنے والے کو پولیس چھاپے مارتی ہے، CID والے تلاش کرتے ہیں، اس کو ایجنسیاں تلاش کرتی ہیں کہ بندہ کہاں روح پوش ہوا ہے، اور وہاں بندہ آگے خود پیش ہوتا ہے کہ جی مجھے سزا دو. یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان ہے کہ مر تو جانا ہی جانا ہے. صحابہ کرام نے تو دنیا کی زندگی کو سمجھا یہ کہ یہ تو مرنا ہی مرنا ہے، کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا. 60 سال کے بعد مرو، 80 کے بعد مرو، 90 کے بعد مرو، 100 کے بعد مرو، مرنا ہے. آگے جہاں ہم نے جانا ہے جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں زندگی کیسے گزاریں گے؟ جو ہمارے بھی مر کے گئے وہ واپس نہیں آئے. سالوں سال بیت گئے، 1400 سال ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، لیکن آج تک کسی کو نظر نہیں آئے. میرے بھائی، یہ دنیا ہے. جو اس دنیا کو سمجھ گیا نا، سمجھو کہ وہ انسان نجات پا گیا. وہ اپنا قدم سوچ کر اٹھائے گا، سمجھ کر اٹھائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطیاں کر جاؤں. قبر کا عذاب کیسا عذاب ہوگا آپ دیکھیں، تصور کریں. جس پہ ہم تکے بناتے ہیں، جس سے ہم بوٹیاں بناتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، کبھی گرم ہنڈیاں میں ہاتھ ڈال کے دیکھو، 2 منٹ کے بعد چھالے بن جاتے ہیں. اور وہ جہنم، قبر، یہ سانپ اور بچھو کا مسکن، زہریلے کیڑے مکوڑے کا مسکن، جہاں ہم نے دفن ہونا ہے. یہ سفید کپڑے کام نہیں آئیں گے، لباس کام نہیں آئے گا، کوئی دولت کام نہیں آئے گی. کون کام آئے گا؟ یہ قرآن وہاں بھی کھڑا ہوگا، نماز وہاں بھی آئے گی، روزہ وہاں بھی آئے گا. میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے ماں بھاگ جائے گی چھوڑ جائے گی، باپ بھاگ جائے گا چھوڑ جائے گا، بیٹا ماں باپ سے جدا ہو جائے گا، سب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. فرمایا لیکن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزے یہ آئیں گے. روزہ کہے گا اللہ اس بندے کو میں نے خواہشات سے روکا، کھانے پینے سے روکا. قرآن کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا، میرے مطابق عمل کیا، لہذا آج ہماری لاج رکھ لے. کوئی قبر میں نہیں آئے گا قرآن آئے گا، کوئی قبر میں نہیں آئے گا نماز آئے گی. میرے بھائی یہ نیکی ہے، اس کو اللہ جسامت دے گا، اللہ اس کو وجود دے گا، اور یہ بندے کی سفارش کریں گے اور بندے کو بچائیں گے.
دنیا کا کوئی علم نہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں آئیں گی. بڑے بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کوٹھیوں سے نکال کے لاشیں باہر لے جاتے ہیں کہ نہیں، اب کوٹھی تیری نہیں، اب تجھے ہم مٹی میں دفنا کے آئیں گے. اب یہ لینڈ کروزر گاڑی تیری نہیں، اب یہ ہماری ہے، چل نکل باہر، تو چل وہاں، تیری گھڑی بھی ہم بیچیں گے، تیری جوتی بھی گئی، تیرے کپڑے بھی گئے، ہر چیز گئی، تجھے وہاں جا کے دفنائیں گے جہاں کبھی کبھی کوئی آیا کرے گا. یہ حال ہے بندے کا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب کریم نے وہ الفاظ سکھائے اور خوش ہوا. آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور وہ غامدیہ خاتون 9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دے کے پھر حاضر ہوگی کپڑے میں لپیٹ کر، یا اللہ کے رسول میں آ گئی ہوں. یہ بچہ 9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دے کے آ گئی کہ میں آ گئی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اوہو اللہ اکبر، جاؤ دودھ پلاؤ اس کو جب تک یہ ہارڈ خوراک نہ کھانے لگ جائے. جب تک یہ خوراک نہ کھانے لگ جائے تجھے سزا نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں کتنے سال دودھ پلایا جاتا ہے؟ 2 سال. 9 مہینے اور 2 سال، اندازہ کریں کتنا مہلت ملی اس کو. لیکن وہ پھر آ گئی واپس. پھر آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو زمین میں گڑھا کھودو اور اس کو سنسار کرو. سنسار کر رہے تھے، خالد بن ولید نے کوئی چیز ماری، وہاں سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پہ گرا اور انہوں نے کچھ برا بھلا کہا. کائنات کے امام نے کہا مہلن یا خالد اما علمت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے خالد، لقد تاب توبا، اس نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کی قسم، اگر 70 افراد پر بھی تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا. ایک خاتون، ایک عورت صنف نازک جس نے ایسی توبہ کر لی ہے 70 بندے بخشے جائیں. آپ اندازہ کریں کیا مقام ہوگا اس خاتون کا. اس کو پتہ ہے دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، لیکن آخرت کو میں کیوں برباد کروں. میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مومنو، اے نیکو، اے پرہیزگارو، نہیں. اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، غلطیاں کر جانے والوں، خطائیں کر جانے والوں، اپنی جانوں پر اسراف کر جانے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارا غفور رحیم رب بیٹھا ہوں، تم آؤ میرے پاس. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ان عبدی اذنبا، اچھا میرے بندے سے غلطی ہو گئی، وہو یعلم ان لہ ربا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے بندے کا کوئی رب ہے. وَهُوَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور وہ یہ جانتا ہے میرا بندہ کہ میرا رب میرے گناہ کو معاف کرے گا اور وہ معافی کا طالب ہے. میں اس کو معاف کر رہا ہوں، میں اس کو معاف کر رہا ہوں. اب اس چیز کا نتیجہ یہ، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، انہوں نے معافی مانگی. ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں، ہم بھی اللہ کے سامنے جھکیں، گڑ گڑائیں. اور شیطان لعین ہوا، وہ ہمارا دشمن، قیامت تک ہمارا دشمن ہے. وہ ہمیں بہکائے گا، پھسلائے گا، آرزویں دے گا، تمنائیں دلائے گا، ہمیں گمراہ کرنے کا ہر طریقہ استعمال کرے گا. دنیا کو زیب و زینت کر کے، آسائش آرائش کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. لیکن ہم نے ہر جگہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، اس دنیا کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم نے دین پہ لگنا ہے اور دین کو آگے نشر کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیمت سلطانک. اللہم